بیکاز یہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے. تو یہ تو اب ہو گیا ختم. اب ہم ایز اے گورنمنٹ ہم تو ان کو انوائٹ کر رہے تھے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ساتھ ہی استعفے آئیں گے, ساتھ ہی یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اب یہ بالکل سٹنڈ ہے, ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی اچھا 31 اکتوبر تک وہ بھاٹی تک پہنچیں گے استعفے, پھر وہ 1 جنوری کو وہاں سے وہ چلیں گے, پھر وہ اسلام آباد پہنچیں گے, پھر وہ وایا بٹنڈا جو ہے وہ وہاں پہنچیں گے 31 جنوری کو. اور اس کے بعد ہم ایک میٹنگ کریں گے فروری میں, اور پھر فیصلہ کریں گے کب لانگ مارچ ہونا ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ فوراً استعفے دیں کل, اور پرسوں ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کریں. ایک تو ہمارا یہ سٹانس ہے, اس پہ یہ آ نہیں رہے کیونکہ انہوں نے استعفے نہیں دینے. جو 4 میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے, جس میں مریم نواز بھی آتی ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان آتے ہیں, آصف زئی صاحب آتے ہیں, اور نواز شریف صاحب آتے ہیں. لیکن اندلیب صاحبہ جب آپ لوگوں نے بھی استعفے دیے تھے تو انہوں نے بھی منظور نہیں کیے تھے, تو آپ بھی کوئی ریسیپروکیٹ کریں. نہیں جی, ہم بڑے ڈفرینٹ ہم تو فرق گورنمنٹ ہے نا. ہم تو ان کی حقیقت ایک دفعہ ہم نے دکھا دی آپ کو, نہ جلسہ روکا نہ کچھ کیا. ہم چاہ رہے تھے کہ ان کی حقیقت نظر آئے, آپ نے دیکھ لی. اب جیسے میں نے کہا, دوسری بات یہ کہ شو آف ہینڈز از اے کلیشے, کیونکہ آپ کو لوگوں پہ تنقید یہ ہو رہی ہے اندلیب صاحبہ کہ آپ لوگوں کو اپنے ممبرز پہ بھروسہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو جائیں. دیکھیں, یہ صرف ایک پرنسپل کی بات ہے, رائٹ. ہمارے ممبرز بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آج 70 سال سے جب بھی ہوتا ہے آپ کے پروگرام, آپ کے اینالسٹ, آپ سب مل کے کہتے ہیں, اور ہم سب مل کے کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہوئی, ہارس ٹریڈنگ ہوئی. جو کہ تھوڑے ووٹ ہوتے ہیں, 50 کروڑ کی ایک سیٹ بکتی ہے. آپ کو پتا ہے واحد پارٹی تھی پی ٹی آئی کی جس نے لاسٹ الیکشنز میں اپنے 20 ایم پی ایس کو نکال دیا. ہر پارٹی کہتی ہے ہم نکالیں گے, کوئی نہیں نکلتا. گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے, گورنمنٹ نے تو اپنی طرف ووٹ لینا ہوتا ہے, اگر ہم چھپا کے کریں تو ہمیں فائدہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسی کو ووٹ دیں جس کو دینا چاہیے. ہم چاہتے ہیں یہ پیسے سے لوگ نہ آئیں, کیونکہ جو پیسے سے آتے ہیں وہ سینٹ کے لائق نہیں ہوتے. آپ نے سینٹ از این اپر ہاؤس. اپر ہاؤس کا مطلب ہے ایک انٹلیکٹ وہاں آئے, لیکن وہاں جس قسم کے لوگ آتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, میں نے تو اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں, کئی دفعہ تو لگتا ہے ڈونکی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو اگر ہمارا یہ سٹانس رہا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. اب ہم نے کیا سوچا ہے کہ جی ہم اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں فرام دا سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی اوپن بیلٹنگ پاسبل ہے, وہ کر لیتے ہیں. مقصد ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور کرپشن کو کم کرنا. اب وہ کس طریقے سے ہوگی, اندلیب صاحبہ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے 2-3 باتیں کی. آپ نے کہا نا کہ جس طرح کے کمپیٹنس اور لوگوں کا لیول, یہی جو تنقید ہے یہ آتی ہے خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. تو آپ کی گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف, اس پہ کیا کر رہی ہے؟ اور دیکھیں آپ لوگوں کی بھی جو چوائسز تھیں اس پہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں, جو سینٹ ہے, جو جہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتے, تو وہاں پہ ذاتی پسند ناپسند جو لیڈر ہے اس کی مرضی چلے گی. تو یہ بھی ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے. پارلیمانی بورڈز کیوں نہیں بیٹھتے جو کہ پراپر ٹکٹ دیں, جو ورکرز ہیں جن کی سٹرگل دیکھی جائے, وہاں پہ بھی فیملی کنیکشن زیادہ آتے ہیں. میں آپ سے اگری کرتی ہوں, اور یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ کسی کی بیوی, کسی کا بیٹی, کسی کی بھانجی, اگر آپ دیکھیں خواتین کے اندر تو آپ کو بہت سارے ہسٹوریکل اس میں پریزنٹس مل جائیں گے. ہم الیکٹرل ریفارمز چاہتے ہیں. پچھلی دفعہ ایک ریفارم اچھا ہوا تھا کہ جی 5% خواتین کو مل گیا تھا کوٹا ڈائریکٹ الیکشنز, جنرل الیکشنز میں پارٹیسپیشن کا. لیکن انفارچونیٹلی ان کو وہ سیٹیں دی گئی جن پہ پتا تھا کہ یہ ہار جانی ہے, کیونکہ ہمارے الیکشنز میں پیسہ بہت لگتا ہے اور بہت زیادہ کہتے ہیں نا جس کا وہ گنڈا گردی بھی لگتی ہے. تو وہ ایک میل ڈومینیٹڈ الیکشن ہوتے ہیں, اور خواتین کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے فائنینشلی بھی اور ویسے بھی کہ یہ کمپیٹ کر سکے, ایکسیپٹ اے فیو. زرتاج نے کیا اور بہت اچھا کیا, لیکن ہم اس میں چینج چاہتے ہیں. اور ہم نے الیکٹرل ریفارمز میں یہ ساری ترامیم بھی رکھی ہوئی ہیں کہ آپ بے شک اس کا کوٹا 5% سے 10% بڑھائیں, لیکن پھر آپ الیکشنز کے اندر ان خواتین کو پارٹی نے سپورٹ دینی ہوتی ہے فنڈ ریزنگ میں, باقی چیزوں میں, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ خواتین کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے اس پہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں
وہ جنرل الیکشنز میں آئیں لیکن لیول پلینگ فیلڈ پہ آئیں. پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کریں گے تو خواتین ہماری آئی ایم شیور ول کمپیٹ ود مین اینڈ ول پرفارم ایون بیٹر. اچھا اندلیب صاحب، اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آج آپ کے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، آپ کے اتحادی ہیں عوامی مسلم لیگ کے، ان کے صدر بھی ہیں، ادھر سے وہ MNA بھی بنے ہیں، لیکن وزیر داخلہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو اب اللہ ہی لے کر آئے گا. تو جو PTI کا جو بیانیہ تھا کہ جی ہم لے کر آئیں گے، کرپشن کے پیسے لے کر آئیں گے، چیزیں ہوں گی، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہاں پہ ہیں وہ پیسے جو کہ لوٹ مار کے لے کر آنے تھے کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئے گی، باہر سے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی؟ وہ یہ خواب کب پورے ہوں گے؟ آج تو وزیر داخلہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہمارا معاہدہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ اب ان کو اللہ ہی لے کر آئے گا. تو اب اللہ پہ ہی ہم نے بھروسہ رکھنا ہے، صرف اسی پہ ہی ہے، خود کچھ نہیں کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آبویسلی ہر چیز میں ان کا ایک انہیں کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ بالکل صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومتوں نے جان کے معاہدے نہیں کیے، بلکہ میں فارن افیئرس میں ہوں، وہ بہت سے جو معاہدے تھے وہ پرزنر ایکسچینج کے، بہت سی اور چیزوں کے، وہ بھی اسٹال ہوئے ہیں. تو ہم نے آ کے اس میں پیش رفت شروع کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب تو وہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ویریس ٹریٹیز جو ہم نے انیشیٹ بھی کی ہیں اور خط بھی لکھے ہیں، اور لیگلی بھی ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. میں یہ شیخ رشید صاحب کا اپنا اوپینین ہے، اور ان کی وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میں PTI سے نہیں ہوں، میری اپنی پارٹی اوپینین ہے. لیکن میری پارٹی اوپینین جو ہے یا میرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، جس پہ بات ہوئی ہے. جو بائیڈن نے بھی بات کی ہے کہ جو السٹ منی ہے اور جو یہاں سے لے کے لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں رہتے ہیں، اس کے اوپر بھی قانون سازی کے علاوہ اس پہ ہمیں ایز اے گلوبل کمیونٹی کام کرنا چاہیے. تو ہمیں 3 لیولز پہ ہم کام کریں. ایک تو وہ گلوبل لاز جو ہیں کہ گلوبلی یہ جو UK میں بھی ایک لا آیا تھا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز، اس پہ بھی کام کریں. اور ہم اپنی جو ہماری یہاں سے جو ٹریٹیز ہیں اس پہ اسپیڈ ورک تیز کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم ضرور، ابھی ہمارے 2.5 سال اور باقی ہیں، ہم ضرور ان کو واپس لائیں گے. جہاں تک ریکوری آف منی کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکوری آف منی میں تو وہ آپ کو فگر سامنے نظر آ جاتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں 8 ارب ریکور ہوئے تھے، 200 ارب آلریڈی ریکور ہو چکے ہیں بائی ویریس باڈیز اوور ہیئر. تو اور بھی پیسہ آئے گا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اندلیب عباس صاحبہ، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی.